لوز بال آئی جمیمہ خان صاحبہ کی طرف سے، تو عطا تارڑ صاحب نے جو چھکا مارا، انہوں نے تو کہا بھائی ہم نے روکا کب ہے؟ عمران خان صاحب کی رہائی کی تحریک ہو یا مظلومیت کی تحریک ہو یا ان کی بیماری کو لے کے سیاست کرنے کی تحریک ہو، وہ اس وقت بالکل پس پشت میں چلی گئی۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اطلاع تھا کہ وہ خود اپنی بہنوں سے نہیں ملنا چاہتے۔ سب سے بڑی ایک خبر ہے کہ تحریک انصاف کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے وہ بند ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں اظہر جاوید اور آج کے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا ویلاگ ہوگا تحریک انصاف کی سیاست کے حوالے سے، اور مین بات ہوگی عمران خان کے صاحبزادوں سلیمان اور قاسم اور ان کی سابق اہلیہ جمیمہ خان صاحبہ کے بارے میں، اور سب سے بڑی بات ہوگی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ صاحب کا ایک سوشل میڈیا پر پیغام، جس نے جو تحریک چلائی جا رہی تھی مظلومیت کی سلیمان اور قاسم کے حوالے سے، اس کو بالکل الٹ کر رکھ دیا ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ طرف کا پتہ پھینکا ہے عطا اللہ تارڑ صاحب نے۔ اس پہ بات کرتے ہیں، اور کچھ بات ہوگی ایک اہم خبر کی کہ تحریک انصاف کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے وہ بند ہو گئی۔ اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں عمران خان کے صاحبزادوں سلیمان اور قاسم کے بارے میں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ عرصہ قبل میں نے ایک اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے صاحبزادوں کو فون پر اجازت دی جائے گی بات کرنے کی عمران خان صاحب کے ساتھ، تو اس کے ایک ہفتے کے اندر ہی وہ اجازت بھی مل گئی اور بات ہوئی تقریباً آدھے گھنٹے تک۔ پھر میں نے اس میں کہا تھا کہ بہت زیادہ چانسز ہیں، بلکہ وہ اس ویلاگ میں نے سب سے پہلے یہ خبر بریک کی تھی کہ سلمان اور قاسم نے پاکستان کے ویزے کے لیے اپلائی کیا جنوری کے مہینے میں، اور وہ اپنے ویزے کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ پھر اس کی کنفرمیشن جو ہے علیمہ خان صاحب کی طرف سے آئی کہ ہاں بالکل انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستانی حکومت سلیمان اور قاسم کو اپنے والد سے ملنے کی اجازت دے دے۔ اس پہ ذکور ہو رہا تھا اور کافی کہا جا رہا تھا کہ اجازت ملنی چاہیے، تو اس خبر کو لے کے اب عطا اللہ تارڑ صاحب کا جو میسج آیا ہے وہ اس خبر کی تصدیق کرتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ہو کیا رہا تھا، اور اس سے پہلے ایک جو میسج ہے جمیمہ گولڈ سمتھ یا جمیمہ خان صاحبہ کی طرف سے سوشل میڈیا پہ آیا، اس میں ٹون بالکل بدلی ہوئی تھی ان کی۔ کہاں پہلے دھمکی آمیز ٹون استعمال کی جاتی تھی، اس ٹون میں وزیر اعظم شہباز شریف سے اپیل کی گئی تھی کہ ان کے بیٹوں کو ملاقات کی اجازت دی جائے اپنے باپ سے، اور بڑی ہمدردانہ سی ایک کیا کہہ سکتے ہیں درخواست تھی۔ اور اس درخواست کے پیچھے صورتحال کیا؟ دیکھیں، اس وقت عالمی منظرنامہ ایسا ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کی تحریک ہو یا مظلومیت کی تحریک ہو یا ان کی بیماری کو لے کے سیاست کرنے کی تحریک ہو، وہ اس وقت بالکل پس پشت میں چلی گئی۔ اس کی وجہ انٹرنیشنل منظرنامہ، اس وقت ایران پر جو حملہ ہوا امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے، پھر ایران کی طرف سے جو میزائل اٹیک ہو رہے ہیں اپنے ہمسایہ ممالک پہ، خلیجی ممالک میں، اور 8 جو ممالک پہ حملہ کیا ہے ایران نے، تو اس کی وجہ سے اس وقت اٹینشن جو ہے وہ ساری ڈائیورٹ ہوئی ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، مین نیوز ہو، ہر طرف صرف اسی ایشو کو لے کے بات ہو رہی ہے۔ تو وہ جو لاکھوں ڈالرز لگائے گئے تھے عمران خان صاحب کی مظلومیت ثابت کرنے کے لیے، پھر سلمان اور قاسم کو مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، مین سٹریم ٹی وی چینلز، تقریباً ہر جگہ ہی ان کے پوڈ کاسٹ کروائے گئے، امریکہ بھجوایا گیا، تو وہ ایک تحریک جو ہے وہ اب بالکل پس منظر میں جا چکی ہے۔ اس کا احساس جمیمہ صاحبہ کو بھی ہو چکا ہے۔ اب اسی کے پیش نظر ایک طرح کا اعتراف شکست کرتے ہوئے کہ جی ہم تو آپ کو اپنی حکمت عملی سے شکست تو نہیں دے سکے
جو انہوں نے بنائی تھی کہ ہم پریشر ڈالیں گے انٹرنیشنل میڈیا کا ڈالیں گے، پھر جو انٹرنیشنل انفلوئنسرز ہیں ان کا ڈالیں گے، میڈیا پرسنز ہیں ان کا پریشر بھی ڈالا گیا، تو لیکن حکومت پاکستان یا اسٹیبلشمنٹ نے اس پریشر کو قبول نہیں کیا۔ تو اس کے بعد جمامہ صاحبہ کی یہ ٹویٹ آنا بڑا معنی خیز ہے، اور یہ اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ اب جو جمامہ صاحبہ وہ بھی ہتھیار ڈال رہی ہیں، اور اب قاسم اور سلمان کو پاکستان لے جانے کے حوالے سے جو بات ہوئی تو اس کا جواب جو ہے وہ عطا تارڑ صاحب نے بڑا زبردست، بلکہ کہتے ہیں نا چھکا مار دینا، لوز بال آئی جمامہ خان صاحبہ کی طرف سے، تو عطا تارڑ صاحب نے جو چھکا مارا انہوں نے تو کہا بھئی ہم نے روکا کب ہے۔ جو ان کے میسج کا مفہوم اگر میں سادہ الفاظ میں آپ کو بتاؤں تو وہ میسج پہلے میں پڑھ دیتا ہوں، اور انہوں نے کہا ہے کہ عید والے دن عمران خان کے جو صاحبزادے ہیں ان کے ساتھ ان کی اپنے والد کے ساتھ فون کال کا ارینج کیا جائے گا، اور جو کہ پہلے بھی کیا جاتا رہا، تو عید والے دن عمران خان اور ان کے بیٹوں کی فون پر بات ہوگی۔ تو یہ ایک حکومت نے اچھا قدم اٹھایا ہے۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ ان کے بچوں کو جو ہے ویلکم کر رہے ہیں پاکستان میں وزٹ کرنے کے لیے، وہ آ سکتے ہیں، ان کو خوش آمدید کہا جائے گا، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اپنے نائکوب پہ جو ان کے پاس، کیونکہ وہ سلمان اور قاسم پاکستانی شہری ہیں، بائی برتھ پاکستانی شہری ہیں، ان کے والد پاکستانی شہری ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ نائکوب پہ ٹریول کریں، کیونکہ نائکوب جب ہے تو پھر ویزے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی ایک بڑا اہم جو آفر ہے عطا اللہ تارڑ صاحب کی طرف سے، اور یہ بھی انہوں نے ساتھ لکھ دیا ہے کہ ان دونوں کو جو لاز آف پاکستان ہے، پاکستان کے قوانین ہیں، اپنے دورے کے دوران ان کی پاسداری کرنی ہوگی۔ تو بالکل یہ تو ایک مسلمہ قانون ہے کہ جب آپ کسی ملک میں ہوں یا اپنے بھی ملک میں ہوں تو آپ قانون کی پاسداری کرتے ہیں، اور سلمان اور قاسم بھی قانون کی پاسداری کرنے والے ایک ملک کے شہری ہیں، یعنی برطانیہ میں تو کوئی قانون توڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہی آفر عطا اللہ تارڑ صاحب نے کی ہے، بڑے سادہ الفاظ میں انہوں نے کہا آئیے، ضرور آئیے، یہ آپ کا اپنا ملک ہے، کیونکہ آپ پاکستان کے شہری ہیں، اور آپ کے پاس جو نیشنل آئی ڈی کارڈ فار اوورسیز پاکستانی ہے وہ بھی ہے، اور ویزے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، تو تشریف لائیں، اور حکومت پاکستان آپ کو خوش آمدید کہے گی۔ تو یہ بڑی ایک جو کہہ سکتے ہیں نا کہ پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، کہ جس چیز کو لے کے عالمی سطح پر شور کیا جا رہا تھا، مظلومیت کارڈ کھیلا جا رہا تھا، تو وہ ایک ہی میسج سے عطا اللہ تارڑ صاحب کے وہ سارا بیانیہ زمین بوس ہو گیا کہ حکومت پاکستان تو تیار ہے، ان کو ویلکم کر رہی ہے کہ جی آئیے، آپ کا اپنا ملک ہے، یہاں پہ آئیں، رہیں، گھومیں پھریں، اپنے والد صاحب سے ملیں، اور وہ ملاقات بھی ارینج کر لی جائے گی جو میرے سورسز کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ یہاں کے قانون کی پاسداری کریں، اور آپ کو کوئی نہیں روک رہا بلکہ ویلکم کر رہا ہے۔ تو اس یہ بڑی ہی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، اور امید ہے کہ عمران خان صاحب کی ملاقات ان کے بچوں سے ہو جائے گی۔ اب بال جو ہے وہ جمامہ خان صاحبہ کی کورٹ میں، اب ان کو چاہیے کہ فوراً وہ ان کو بھجوائیں، اور اگر ان کے پاس اس وقت نائکوپ نہیں بھی مل رہے تو وہ نائکوپ اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ نائکوپ اب آن لائن ایپس بن چکی ہیں، پاک آئی ڈی بڑی اچھی ایپ ہے، نادرا نے بنائی ہے، میں نے خود اس پہ سبسکرائب کیا ہوا ہے، ڈاؤن لوڈ کیا ہوا، مجھے ایک دو ڈاکومنٹس کی ضرورت تھی، وہ میں نے خود یوز کیا، بہت ہی فرینڈلی ایپ ہے، اور اس کے ذریعے بڑا کوئکلی کام ہوتا ہے، اور اس پہ آپ اپنا نائکوپ اگر نہیں بھی ہے تو آپ نیا بنوا سکتے ہیں، اس پر اپنی تصویر اس پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں، سارے فنگر پرنٹس ہو سکتے ہیں، تو فوراً سلمان اور قاسم صاحب کا نائکوپ بنوایا جانا چاہیے اگر گم ہو گیا، کیونکہ علیمہ خان صاحبہ تسلیم کر چکی ہیں ایک ویڈیو بیان میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہ سلمان اور قاسم کے پاس نائکوپ ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ گولڈن موقع ہے
اگر نہیں بھی ہے نائکوپ تو اپلائی کریں، ود ان 7 days وہ آپ کے گھر پہ ہوگا، اور پھر 8ویں دن سلمان اور قاسم ٹکٹ کروائیں اور پاکستان جائیں، اپنے والد صاحب سے ملیں، مل کے ان سے ان کا حال احوال پوچھیں، اور اس کے بعد آ جائے، واپس آئیں۔ تو میرا خیال ہے یہ ایک بڑا پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے۔ جب اس میں جو ایک اور اہم صورتحال ہے کہ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے اس میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ اطلاعات ہے کہ وہ خود اپنی بہنوں سے نہیں ملنا چاہتے، اور وہ اپنی جو اہلیہ ہیں بشرا بی بی، ان کے ساتھ ان کی جیل میں ملاقات ہوتی ہے، جو ان کا میڈیکل پروسیجر بھی ہوا ہے، جو اطلاعات ہیں کہ جیل کے اندر ڈاکٹروں نے معائنہ کیا ہے، میڈیکل پروسیجر کیا ہے، تو اس موقع پر بھی بشرا خان جو بی بی ہیں وہ ساتھ موجود تھی۔ تو یہ ایک بات طے ہو گئی کہ ان کی جو میڈیکل ٹریٹمنٹ جتنی بھی ہو رہی ہے وہ ان کی مرضی کے ساتھ، ان کی اہلیہ جو ہیں بشرا بی بی کی کنسنٹ کے ساتھ ہوتی ہے، اور وہ مرضی سے اس وقت موجود ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو اندرونی سیاست ہے وہ بہنیں ان کی علیمہ خان صاحبہ، عظمیٰ بی بی، نورین صاحبہ، وہ باہر سیاست کے لیے آتی ہیں، اور پھر اب تو وہ بھی 5-6 گھنٹے سے زیادہ کا سیشن نہیں ہوتا ٹیوزڈے کو، کچھ رمضان بھی تھا، تو اب دیکھتے ہیں کہ عید کے بعد وہ کیا کرتے ہیں اور کیا عید پر کیا صورتحال ہوتی ہے۔ لیکن ان کی جو اہلیہ ہیں وہ بشرا بی بی بالکل آن بورڈ ہیں ان کی صحت کو لے کے، اور ان کی عمران خان صاحب کی صحت بھی بہت بہتر ہے، اور ان کو جو پرابلم آ رہا تھا وہ بھی اب جو ہے وہ کافی بہتر ہو چکا ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہو گئی عمران خان صاحب کی سیاست۔ اب ایک جو اہم جو چیز آئی ہے وہ جناب سب سے بڑی ایک خبر ہے کہ تحریک انصاف کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے وہ بند ہو گئی ہے، جو پروپیگنڈا کے لیے استعمال ہوتی تھی پاکستان کے خلاف عمران خان صاحب کے بیانات تحریک انصاف کے لیے، اور اس کو آپریٹ کرتے تھے امریکہ سے جبران الیاس صاحب، اور جبران الیاس صاحب کا آپ کو پتہ ہے وہ امریکہ میں تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے معاملات بھی دیکھتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی ایک سیٹ بیک ہے تحریک انصاف کے لیے کہ ان کی آفیشیل ویب سائٹ ہی بند ہوگی، اور اس سلسلے میں جبران الیاس صاحب نے ایک سوشل میڈیا پہ پیغام بھی جاری کیا ہے، اور انہوں نے معذرت کی ہے کہ آفیشیل ویب سائٹ تک ایکسیس نہیں ہو رہی جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ کے سامنے سچ رکھ رہا ہوں، فیکٹس بیان کر رہا ہوں، کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ایک پی ٹی آئی کے جو اسپیس سیشن ہوگا ایکس پر، اس میں بھی اس پر جوابات دیں گے کہ جو ٹیکنیکل لوگوں کے ساتھ کہ جو بیسٹ فارورڈ ہے گیون جو ڈپینڈنسی ہے پی کے ڈومینز کی، کیونکہ وہ پاکستان سے اپریٹ ہو رہی، تو انہوں نے الزام لگایا کہ کیونکہ یہ پاکستان سے ہماری انصاف ڈاٹ پی کے اپریٹ ہو رہی تھی، تو ان کا انڈائریکٹ الزام حکومت پہ ہے جی کہ ان کی طرف سے بند کروائی گئی ہے۔ لیکن بعد میں وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ پاکستان میں آلریڈی بلاک تھی پی ٹی اے سے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ویب سائٹ ہے وہ ہیک نہیں کی گئی، اور لیکن ڈومین جو ہے وہ ایکسیس نہیں ہو رہی۔ تو یہ ایک بڑی خبر ہے کہ تحریک انصاف کی جو ویب سائٹ وہ ایکسیس نہیں ہو رہی، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی بھی اپنی یہ ویب سائٹ سیل پہ نہیں لگائی، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو الزام کوئی لوگ لگا رہے ہیں کہ ہم نے یہ سیل کر دی ہے شاید انصاف ڈاٹ بی کے کی ویب سائٹ کا یہ ڈومین، وہ غلط کہہ رہے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں۔ تو کیا انصاف ڈاٹ پی کے سیل ہو گئی یا کسی اور نے خرید لی، ابھی یہ بھی چیز سامنے آ جائے گی۔ تو انہوں نے یہ بھی ایک بڑا یہ کہا کہ ہم آخری لوگ ہوں گے کہ ہم اپنی جو سیل آور سولز فار اینی پرسنل گین، کہ ہم اپنے ذاتی فائدے کے لیے جو ہے وہ اپنی روح کو بھیج دیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر لگنے والے الزامات کی تردید کی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ڈومین ہے انصاف ڈاٹ پی کے، وہ پی کے این آئی سی جو کہ پاکستان میں بیسڈ ہے وہاں سے چلائی جاتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو پروسیس فیلئر ہے، اور جو اس پہ ہم نے بات کروں گا، بتاؤں گا کہ ہم کیسے یہ لے سکتے ہیں ویب سائٹ واپس۔
اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب ڈومین ایکسپائر ہوتی ہے تو کمپنی جو ہے ڈومین رکھنے والی وہ نوٹس دیتی ہے بھجواتی ہے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہمیں نوٹس ایکسپائری کا مجھے یا ان جو لوگ آپریٹ کر رہے ہیں ان میں سے کسی کے پاس نہیں آیا، اور نہ ہی کوئی فون کال ہوئی، نہ کوئی ای میل ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے جو ویب ایڈمنس ہیں ان سے بھی بات کی ہے، ان میں سے بھی کسی کو کسی قسم کی کوئی کارسپونڈنس نہیں ہوئی۔ تو یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ تحریک انصاف کی اب ویب سائٹ ہی اڑ گئی ہے۔ تو یہ اب الزامات کا سلسلہ جاری ہے ود ان پارٹی کہ کس نے یہ کیا بھیج دی ہے یا واقعی کو ٹیکنیکل گلچ ہوا ہے۔ تو اب یہ جبران صاحب کہہ رہے تھے ہم ایک اور نئی جو ویب سائٹ ہے اس پہ کام کر رہے ہیں، ڈومین لے لیا گیا ہے اور اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں یہ ڈومین اپ ہو جائے۔ تو یہ ایک بڑی اہم خبر ہے کہ تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے اس پر بھی پرابلمس آنا شروع ہو گئی۔ تو یہ تھی آج کی اہم خبریں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔